السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے اس وائس میں دو باتیں پوچھی ہیں، ایک کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ مکمل پڑھنی چاہیے یا صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کچھ احباب جو ہے وہ پوری بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا بھائی کا سوال ہے جی دوران وضو کوئی حضرات جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ والی تو کہتے ہیں جی ہم نے تو دو ہی دعائیں پڑھی ہیں، ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی اور ایک اللہم اجعلنی من التوابین والی۔ محترم بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وضو کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہماری تحقیق تو یہی ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل وضو کے شروع میں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ نسائی وغیرہ کی حدیث ہے جو صحیح، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور مکمل بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا کسی صحیح حسن حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ مکمل بسم اللہ جو ہے یہ دو جگہوں پہ پڑھنا یا لکھنا موجود ہے۔ مثلا جب کوئی قرآن کی سورت پڑھی جائے تو شروع میں جو ہے قرآن کی سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی جو قرآن کی 113 صورتیں ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہے۔ تو یہاں جب بندہ کسی کو خط لکھتا ہے تو خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھنی چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی وضو کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کر دو، نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے جی انشاءاللہ۔ باقی رہ گئی بات دوران وضو اشہد ان لا الہ الا اللہ والا ذکر، یعنی یہ دعا نہیں بھائی، یہ دوران وضو اس کے پڑھنے کا تو کوئی بھی ہمارے علم کے مطابق کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ ہاں دوران وضو ایک دعا پڑھنے کے حوالے سے ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ موجود ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے دوران یہ پڑھتے تھے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں جی میں نے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، بعض روایتوں میں ہے ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمل الیوم واللیلہ کے اندر 80 نمبر پر، ابن سنی کی عمل الیوم واللیلہ میں 28 نمبر پر، اور طبرانی صغیر جلد 2 صفحہ 91، امام طبرانی کی کتاب الدعا کے اندر 656 نمبر پر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نتائج الافکار جی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 265 اور 263 اس کا مطالعہ کر لیں۔ ایسے ہی مسند احمد دیکھ لیں جلد 5 صفحہ 367۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ابو مجلد اس کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرسل ہے، یعنی ان کا سماع ثابت نہیں ہے جی، تو بلکہ بعض اہل علم نے کہا ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، انقطاع اس میں، اس لیے یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہاں باقی رہ گئی بات جی وضو مکمل کر کے، تو یہ بڑی فضیلت آئی ہے اس کی کہ جب بندہ مکمل وضو کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من توضأ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ بندہ پڑھتا ہے وضو کر کے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں سے مرضی وہ داخل ہو جائے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر 234 نمبر، ابو داؤد 169 170، جامع ترمذی 55 نمبر، ایسے ہی جو ہے امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ 84 نمبر، ابن سنی کی عمل الیوم واللیلہ 31 نمبر، اسی طرح جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ صحیح ابن حبان اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، امام نسائی کی المجتبیٰ کے اندر بھی جی، تو یہ روایت ہے۔ اب باقی یہ جو روایت ہے
جی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور یہ جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی کہ یہ الفاظ بھی پڑھنے کا ذکر جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، لیکن بھائی وہ جامع ترمذی والی روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ان کو رہنے دیں، ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے جی الفاظ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔